کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے، سب کو پتہ ہے سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے اور اللہ کو اس کا سچ بولنا پسند نہیں ہوتا۔ قرآن میں بتایا کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے اور وہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ جیسے غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، بہت عجیب بات ہے۔ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس لیے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر برائی موجود ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی نہ ہو اس بندے کے اندر، پھر کہا جائے کہ فلاں بندے کے اندر یہ برائی ہے، تو یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے۔ غیبت ہوتی وہ بات ہے جو پہلے واقعی اس بندے کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے غیبت کرتے ہوئے انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ غیبت والے کو منع کریں نا، دیکھو بھائی غیبت نہ کرو بس، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ آپ پتہ کر لیں اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اللہ کے بندے، تم نے غلط بات نہیں کی، تم نے سچ بولا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو کیا ہوتی؟ تہمت ہوتی، بہتان ہوتا۔ تو معلوم ہوا ہمیں سچ بولنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے زبان کے 10 عیب جو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتائے کہ یہ زبان کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 1 جھوٹ، کہ انسان کی زبان کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ ہوگا تو وہ قول صدیق نہیں ہوگا۔ نمبر 2 غیبت، غیبت اگر زبان سے نکلے گی تو وہ قول صدیق نہیں ہوگا، درست بول نہیں ہوگا۔ نمبر 3 بہتان تراشی، تہمت لگانا، یہ قول صدیق نہیں ہے۔ نمبر 4 چغل خوری، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر پہنچانا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ چغل خوری، جس کو آپ نے پڑھا لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو لڑاتا پھراتا تو بس یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ نمبر 5 تمسخر، سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، مذاق اڑانا تمسخر ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کسی کی کمزوری اور عیب کو بیان کر کے ہنسنا، مزے لینا، کسی صورت جائز نہیں ہے۔ مزاح جائز ہے، خوش طبعی کرنا جائز ہے، اس میں بھی دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، لیکن تبصر جائز نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ جھوٹ، اصل میں وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا سبق پڑھانے کی اور سبق یاد کرانے کی، تو آپ یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یہ 10 چیزیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ اس طریقے سے۔ ہم اپنے بیان کو کیسے درست کریں، اپنی زبان کو کیسے درست کریں، زبان کے اندر سے 10 عیبوں کو نکالتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 بہتان تراشی، نمبر 4 چغل خوری، نمبر 5 تمسخر۔ نمبر 6 وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدہ کر لینا زبان سے پھر پورا نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا، بالفرض آپ نے کسی سے وعدہ کیا نہیں پورا کر سکے تو اس کو کہہ دیں، معذرت کر لے، بھائی میں آپ سے وعدہ کیا تھا وہ نہیں میں پورا کر سکوں گا، معاف کر دیں، بات ختم ہو گئی۔ تو وعدہ خلافی کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو وعدہ خلافی یہ بھی ایک زبان کا ہمارے یہاں بہت عام گناہ ہو چکا۔ نمبر 7 جھوٹی قسمیں کھانا، اس کو اللہ نے قرآن میں برا کہا، حلاف مشاء بنمیم، نمیم چغل خور، نمیم کا ذکر بھی قرآن میں، حلاف ہے بہت قسمیں کھانے والا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔
گناہ کی بات. کتنے ہوں گے؟ 7. نمبر 8، کسی انسان کو زبان سے بول بول کر دھوکہ دینا. خدیعہ، خدیعہ، دھوکہ دینا. سورۃ البقرہ دوسرا رکوع پڑھتے ہیں کہ دھوکہ دینا یہ منافقوں کی نشانی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ادھر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں مذاق اڑانے سے ویسے خامخواہ. دھوکہ دینا منافقوں کا کام. ایمان والے کے لیے گناہ کتنے ہو گئے؟ 8. نمبر 9، برے القاب کے ساتھ کسی کو پکارنا. ہر ایک کا نام رکھا ہوا، چھیڑتے ہیں، وہ چڑھتا ہے، گرم ہوتا ہے. سورہ حجرات اللہ نے منع کیا، لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو. اور گناہ کبیرہ کرتے ہیں وہ لوگ جو بھرے مجمع کے اندر ہمارے بزرگوں کو برے القاب کے ساتھ پکارتے ہیں. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا. آپ بھی سمجھ لیں. ہمارے بزرگوں کو، بڑے نیک لوگوں کو بڑے مجمع کے اندر، جلسوں کے اندر برے القاب کے ساتھ پکارتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. گناہ کبیرہ کرتے ہیں. لا تنابزوا بالالقاب. یہ خواتین بھی، مرد بھی، بچے بھی کبھی نہ کسی کا نام ڈالتے تھے، وہ چڑھتا ہے، وہ چھیڑتے ہیں، اس کو مزے دیتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو برے القاب سے نہیں پکارنا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 9. نمبر 10، آخری چیز جو زبان کے اندر سے نہیں ادا ہونی چاہیے، اور وہ ہے گالی دینا. میں نے بد زبانی نہیں کہا، گالی دینا، اس لیے کہ یہ تو 10 کی 10 چیزیں بد زبانی ہیں نا. اس لیے میں کھل کر لفظ بول رہا ہوں. گالیاں دینا گناہ کبیرہ. کیا اگر کوئی برا ہو تو اس کو بھی گالی نہیں دے سکتے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیں. سب سے بڑا گناہ قرآن مجید کے اعتبار سے شرک. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سب سے بڑا گناہ قرآن مجید میں جو بتایا گیا وہ شرک. اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو اللہ نے قرآن میں رجس کہا، گندگی کہا، ناپاکی کہا. سورہ مائدہ کی آیت 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ بت گندگی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، مقصود ایمان والے ہیں. آیت پڑھنے لگا، گالی دینے کی ممانعت. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ گالی نہ دیں ان کو. کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. یہ خاص طور پر اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اب چونکہ حالات آ رہے ہیں الیکشن کے اور فلاں کے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی بزرگ کو گالی دیں گے، وہ آپ کے بزرگ کو گالی دے گا، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ کسی کے رہنما کو گالی دیں گے، وہ آپ کے رہنما کو گالی دے گا، آپ کو برداشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ فرمایا نا صحابہ سے کہ ماں باپ کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے کبیرہ. تو دور صحابہ ماشاء اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین،
اب اس دور میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے باپ کو گالی دے، تو ایک صحابی نے تو فوراً عرض کر دیا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، گویا کہ یہ سبب بنا اپنے باپ کو گالی دینے کا۔ معلوم ہوا ہم کسی بزرگ کو، کسی کے بزرگ کو گالی نہ دیں، جواب میں آپ کے بزرگ کو گالی دے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کسی کے رہنما کو گالی نہ دیں۔ اب طلبہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، فوراً کوئی طالب علم، بڑے طلبہ کے ذہن میں بات آ گئی ہے، چلو پھر ہم حق بات بیان نہ کریں۔ ہاں میں بھی طالب علم ہوں، اس لیے میرے ذہن میں بھی بات آ جاتی ہے، حق بات بیان نہ کریں۔ جی آپ غلط کو غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ، یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ان بتوں کی عبادت مت کرو، لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے بھی، اس کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی ان کی ناک پہ بیٹھ گئی، اس کو اڑا نہیں سکتے۔ یہ لا یملکون ضرا ولا نفعا، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دلیل کے ساتھ آپ بات کریں، گالی کے ساتھ نہیں۔ اس لیے آخری بات جو سمجھائی وہ کیا؟ گالی نہیں دینا۔ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 10 چیزیں ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ان 10 چیزوں سے آپ نے اپنی زبان کو پاک کر لیا تو پھر یہ قول سدید ہوگا انشاءاللہ، یہ درست بول ہوگا۔ یہ میں نے جواب دیا آج کی حدیث کے حوالے سے اور باب کے حوالے سے کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، تو ہم اپنے اقوال کو اچھا کیسے بنائیں اور ہم برے اقوال سے جان کیسے چھڑائیں۔ اور اگر بندے کا ایک اچھا بول اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کی زندگی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ ایک بول، وہ حدیث بطاقہ، عزیز طلبہ اور طالبات، آپ حدیث بطاقہ پڑھتے ہیں۔ بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، بطاقہ، حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا، اساتذہ نے آپ کو پڑھایا کہ آخرت میں جب اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، تو اس وقت ایک بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اس کا نامہ اعمال، ترازو کا پلڑا جس میں گناہ رکھیں گے وہ بھاری ہو گیا، ظاہر ہے اس کو جہنم میں سزا بھگتنے کے لیے جانا ہوگا۔ لیکن اتنی دیر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آئے گا اور وہ اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، نیکیوں والے پلڑے میں، وہ ایک دم بھاری ہو جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ وہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوگا؟ کلمہ طیبہ۔ اس بندے نے ایک دفعہ بڑے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا تھا، ایک کلمہ پاکیزہ، ایک کلمہ طیبہ پڑھا تھا، وہ آخرت میں اتنا وزنی ہو گیا کہ سارے گناہ ایک طرف اور وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھنا ایک طرف، اور جنت میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا۔ تو آج ہم اگر اسی حدیث کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں حدیث پڑھ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں۔ 2 کلمے ہیں۔ وہ حدیث بطاقہ میں تو کتنے کلموں سے کام بن گیا تھا؟ 1۔ اور یہ جو اللہ کو محبوب ہے یہ کتنے کلمے ہیں؟ 2۔ تو اگر ہم سب مرد بھی اور تمام خواتین طالبات بھی یہ 2 کلمے پڑھ لیں اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ اور یہی وزنی ہو گئے
تو سارا میرا بخاری پڑھانا ایک طرف اور یہ دو کلمے میری نجات آپ کی نجات کے لیے ایک طرف. اس لیے سب کے سب یہ دونوں کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.